السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں اینا احمد کا خوبصورت ناول میرا فوجی میری مرضی کی مختصر کہانی۔ حور، تمہارا کیا خیال ہے تمہارا دلہا کیسا ہونا چاہیے؟ مشل نے اچانک سب سے اہم ٹاپک جو صرف اس کی نظر میں اہم تھا چھیڑا اور اپنی دوست حور سے سوال کیا۔ وہ یونی سے واپسی پر اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ دلہا یعنی ہسبینڈ؟ حور نے سوچتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کیئرنگ، گڈ لکنگ اور سب سے یونیک بات، وہ فوجی نہیں ہوگا۔ اس کے جواب پر جہاں مشل کا منہ کھلا وہیں پاس بیٹھے آہان کے کان کھڑے ہو گئے۔ لڑکی، تم پاگل ہو؟ آج کے دور میں لڑکیاں فوجیوں پر مرتی ہیں اور تم کہہ رہی ہو تمہارا دلہا فوجی نہ ہو؟ ہاں تو یہی یونیکس ہے میرے دلہے کی، حور نے کہتے ہوئے آنکھ دبائی، جبکہ قریب بیٹھے آہان کے لبوں پر اب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مشل نے سوال کیا۔ یار، تجھے تو پتا ہے وہ کتنے سو کال ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور میرا اور ڈسپلن سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات، شہید ہو گیا تو میں ساری عمر روتی رہوں گی، جبکہ میں لائف کو ہنس کھیل کر جینا چاہتی ہوں۔ پھر وہ تینوں بل پے کر کے باتیں کرتی آگے پیچھے نکل گئیں، جبکہ آہان وہیں بیٹھا اس ٹیبل کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ حور، بن آواز اس کے لب ہلے اور محبت بنا آواز پیدا کیے اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ حور گھر پہنچی تو اماں نے کڑے تیور اور گھورتی نظروں سے لیٹ آنے کے متعلق پوچھ کے روز کی طرح ڈانٹ پلائی، جسے حور ڈھیٹوں کی طرح اگنور کرتی کمرے کی طرف چل دی۔ اماں نے جوانی میں ہی بیوگی کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ بیٹی مہا سمجھدار اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتی تھی، مگر حور تو توبہ توبہ۔ اماں اس کی شرارتوں سے تنگ تو نہیں، البتہ پریشان ضرور تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حور صاحبہ کا بغیر رکے اور بغیر سمجھے بولنا تھا۔ اماں اسے کتنا بھی سمجھاتی، وہ بہت عقل مندی سے دائیں کان سے سن کر لبیک کہتی اور بائیں کان سے نکال کر اللہ حافظ۔ دوسری طرف آہان کھڑکی میں کھڑے مسکرائے جا رہا تھا جب فائق داخل ہوا۔ ہاں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ فائق کے شعر پڑھنے پر آہان کہکا لگا کر ہنسا۔ فائق اس کا روم میٹ اور بیسٹ فرینڈ تھا۔ چل اب بتاؤ بھی، ورنہ پتہ تو میں لگوا لوں گا۔ فائق کی دھمکی پر آہان نے گہرا سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ آج ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت۔ اور نام کیا تھا؟ فائق نے پوچھا۔ حور، لبوں نے جنبش کی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اس کو فوجی ایز اے ہسبینڈ نہیں پسند، ویسے تو اچھے لگتے ہیں۔ بیٹا، تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، دل آیا بھی تو کہاں پر؟ فائق ہنستے ہوئے روم سے چلا گیا، جبکہ آہان مسکراتے ہوئے حور کو سوچنے لگا، جو دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی مگر ابھی قسمت سے دور تھی۔ حور کی بہن مہا کے لیے اماں نے اپنی دوست کی مدد سے ایک لڑکا دیکھا جو اچھی فیملی سے اور با اخلاق تھا، لیکن رنگت ذرا سی سانولی تھی، جس پر اماں اور مہا کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ البتہ حور نے خوب ہنگامہ کیا، کیونکہ اس کے خیال میں شوہر اتنا خوبصورت تو ہو کہ غصے میں بھی اس کی مسکراہٹ سے غصہ ختم ہو جائے۔ اماں نے جھاڑ پٹی کر کے اسے خاموش کروا دیا، کیونکہ مہا کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ حور کا خیال تھا کل کو اس کے لیے بھی اماں نے ایسا ہی لڑکا پسند کر لیا تو خوبصورت اور گبلو بچوں والا اس کا خواب کیسے پورا ہوگا۔ مہا اس کے خیالات جان کر خوب ہنسی۔ آہان آج پھر اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا جب فائق آ دھمکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ فائق جانتا تھا وہ روزانہ یہاں کیوں آتا ہے، مگر پھر بھی شرارتاً پوچھا، کیونکہ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، سوچا چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو یادیں بنا جاؤں۔ آہان اداس تھا کہ حور اس دن کے بعد نظر نہ آئی، شاید وہ روز یہاں نہیں آتی تھی۔ وہ باتوں میں مگن تھے کہ اسے حور کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آج پھر اسی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد آہان اسے دیکھ کر اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ ارد گرد کون کون بیٹھا ہے اور فائق کیسے مسکرا کر اس کی دیوانگی دیکھ رہا ہے۔ فائق نے اسے ہلایا کہ وہ اٹھ کر جانے لگی ہے۔ دل کی بات دل میں ہی رکھو گے، جاؤ جا کر بولو۔ یار، میں کیا بولوں گا؟ یہی کہ بہن جی، آپ کی شادی میں ٹینٹنگ کا کام ہو تو بتائیے گا، میں سر انجام دوں گا۔ فائق کا دل آہان کا سر پھاڑ دے۔ ابے الو کے پٹھے، جا جا کر بول کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔
اب نہیں بولو گے تو اگلی چھٹیوں کے بعد آؤ گے نا تو تیار رہنا اس کے بچوں کے ماموں بننے کے لیے۔ لیکن یار اٹھ، اتنی موٹیویشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائق نے بمشکل اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ جو مینٹلی طور پر بالکل تیار نہ تھا، یوں اچانک کھڑے ہونے پہ گھبرا گیا۔ سامنے سے ہی حور فون پہ کچھ ٹائپ کرتی آ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر احان نے گلا کھنکھارا اور بس اتنا ہی بولا، السلام علیکم، میں آرمی میں ہوں۔ اس کی کسی لڑکی سے پہلی ملاقات، اور وہ اللہ کا بندہ پہلی ملاقات میں ہی سیدھے پیشے پر آ گیا۔ الو کا۔ پیچھے بیٹھے فائق نے بمشکل گالی کو ہونٹوں پہ آنے سے روکا۔ حور اس کے اچانک سامنے آنے کے شوق سے نکلی نہ تھی کہ اوپر سے ایسی بکواس، اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ 21 توپوں کی سلامی دوں یا سلیوٹ پیش کروں؟ نہیں، وہ کنفیوز سا کچھ کہنے لگا کہ حور نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ کیا؟ ماشاءاللہ اتنے معتبر پیشے سے تعلق ہے آپ کا، لیکن مجال ہے جو اپنے ٹھڑک پن میں آپ نے اس کا بھی لحاظ کیا ہو۔ آئندہ میرے راستے میں یوں مت آنا۔ میں اینا ٹینا نہیں جو تم لوگوں کے راستے میں بچھی جاتی ہے، ابھی منہ سے بتا رہی ہوں۔ اگلی بار ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ انگلی سے وارن کرتی حور سائڈ سے نکل کر چلی گئی، جبکہ وہ ہکا بکا سا کھڑا ریسٹورنٹ میں بیٹھا لوگوں سے نظر چرانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احان نے فائق کو ڈانٹا، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو اچانک بھیجتا اور نہ وہ بے عزت کرتی مجھے۔ او بھائی، تجھے کس نے کہا کہ پہلی ملاقات بلکہ پہلی بات پیشے کی کر، پیشہ بھی وہ جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتی۔ فائق کو اس کے الزام پر شوق ہی لگ گیا۔ اچھا بس، میں آئندہ اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں۔ نہایت بزدلانہ فیصلہ ہے، فائق نے کہا۔ مہا کے رشتے کے لیے ہاں کر کے منگنی کی تقریب رکھ دی گئی تھی۔ دوسری طرف حور مشل کے ساتھ لائبریری گئی کیونکہ مشل کو کتابوں کا بہت شوق تھا۔ رستے میں اتفاق سے ہی فائق اور احان کی گاڑی سے حور کی ٹکر ہوئی۔ چوٹ تو معمولی تھی مگر حور نے چیخ پکار سے اسے بڑا ظاہر کیا۔ یوں احان اور فائق حور کو اسپتال کے بعد گھر چھوڑنے گئے تو اماں کو دونوں بچے بہت اچھے لگے۔ حور کی چلتی زبان کی وجہ سے فائق اور احان نے پہلی بار کچھ کھایا پیا نہیں، البتہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ جب تک حور کا گھٹنا ٹھیک نہ ہو گیا، احان روز خیریت معلوم کرنے آتا اور اماں سے خوب بن گئی تھی۔ وہ اسے اپنا بیٹا ماننے لگی تھی، جبکہ حور کو اس سے سخت چڑ تھی۔ فائق کو نرم اور دھیمے مزاج کی مشل بہت پسند آئی، جس سے احان بھی بے خبر نہ تھا، اور فائق نے بھی برملا اقرار کر لیا۔ احان نے اماں کے سامنے حور سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ اس کے والدین حیات نہ تھے تو یہ بات اسے خود کرنا پڑی۔ اماں نے بخوبی رشتے کو قبول کر کے احان کو کسی نیکی کا صلہ کہا کہ حور کو اتنا اچھا انسان مل رہا تھا۔ حور کو جب معلوم ہوا تو اس نے خوب ہنگامہ کیا، البتہ اماں جانتی تھیں کہ اسے کیسے قائل کرنا ہے، اس لیے مہا کی منگنی کی تقریب میں ہی احان اور حور کی بھی منگنی کر دی گئی۔ فنکشن میں فائق نے مشل سے نمبر ایکسچینج کر لیا کیونکہ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ جب سے منگنی ہوئی حور چپ سی ہو گئی، ساری شرارتیں بھی ختم کر دی، جس کی وجہ سے مہا کافی پریشان تھی، جبکہ اماں کا خیال تھا کہ نکاح ہو جائے گا تو سب بہتر ہوگا۔ اب عین نکاح کے دن اسے نکاح کا بتاؤں گی کیونکہ میں اس کی بہتری جانتی ہوں۔ عین نکاح کے دن جب حور کو معلوم ہوا تو اس نے اماں کو انکار کر دیا، جس پر وہ پریشانی سے تقریباً رونے لگیں۔ احان اسی وقت آیا تھا یہ پوچھنے کہ کوئی اور کام ہے تو بتا دیں۔ اماں کو پریشانی میں روتے دیکھ کر وجہ پوچھی اور پھر حور کو سمجھانے اس کے روم کی طرف چل پڑا۔ بغیر کسی لحاظ و مروت کے احان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ حور غصے سے چلائی۔ تمہیں نہیں لگتا کچھ زیادہ بدتمیزی سے بات کرنے لگی ہو مجھ سے؟ جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، حور پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ دیوار پہ اس کے اطراف ہاتھ رکھتے وہ اسے دیکھ رہا تھا، ایک تو اس کی قربت اور دوسرا لہجہ۔ حور تو سچ میں ڈگمگا گئی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ سب کر کے مجھے راضی کر لو گے؟ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، احان نے بڑے پیار سے اپنے لب اس کے گال پہ رکھے۔ وہ جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، حیرت سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کتنے گھٹیا ہو تم، ابھی جا کر اماں کو سب بتاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف گئی ہی تھی کہ احان نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح نامے پہ سائن کر دو، اور پوری دلی رضامندی کے ساتھ، ورنہ اس سے زیادہ گھٹیا پن دکھا سکتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، فوراً کمرے سے نکل گیا۔ احان نے اماں کو یقین دلایا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ تیار ہے نکاح کے لیے، جس پر اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ حور اس وقت مسز حور احان بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔
تو کیپٹن احان تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ حور بیٹھی سوچ رہی تھی، تبھی ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو حور کو شرارت سوجی۔ اس نے نمک لال مرچ بھی کھانے کے ساتھ الگ سے منگوا لیا اور احان کے آنے سے پہلے بیڈ پہ اس کی سائڈ بکھیر کر حور خود مزے سے سو گئی۔ احان جب روم میں آیا تو تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کر کے سونے لیٹ گیا، مگر مرچوں کی وجہ سے اسے ایچنگ سٹارٹ ہو گئی کیونکہ لال مرچ سے اسے الرجی تھی۔ اگلے دن ناشتہ حور کے گھر سے آیا اور حور نے ہیپی کپل کی بھرپور ایکٹنگ کی کہ اماں کو کچھ شک نہ ہو، مگر اماں جانتی تھی اپنی اولاد کو، انہیں حور کی اچھائی ہضم نہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے احان سے کئی بار پوچھا، مگر احان نے مطمئن کر دیا کہ حور بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ احان اور حور کی شادی تو تقریباً خیر سے ہوئی، مگر اب احان ہر وقت اس کی نئی شرارت کا شکار ہوتا، کبھی چائے میں نمک مرچ، کبھی جوس میں سنمن اور کبھی ہیئر برش کا ہاتھ سے چپک ہی جانا۔ احان خوب زچ ہوتا، اسے غصہ بھی آ جاتا، مگر حور کی معصومیت بھری باتوں اور چہرے کے سامنے اس کا غصہ کرنے کا دل بھی نہ کرتا۔ مشیل اور فائق کی منگنی کا حور کو ہنی مون کے دوران پتہ چلا، جس پر اس نے کال کر کے وہاں پر خوب بھڑاس نکالی۔ ہنی مون کے آخری دن حور کی برتھ ڈے کو احان نے بہت اسپیشلی اور خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کیا، اور گفٹ باکس میں سے چوہا نکلنے پر حور چیختی ہوئی بھاگی اور احان دل کھول کر ہنسا۔ یعنی یہ حور کی تمام شرارتوں کا ایک بدلہ تھا۔ اماں کی دوست نعیمہ بیگم کی بیٹی عائزہ کی شادی کی تقریب میں حور مہا کے منگیتر راہب سے ملی اور سانولے رنگت کی وجہ سے بدتمیزی سے پیش آئی۔ وہی بنا سوچے بولنے کی عادت، حالانکہ راہب بالکل اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ احان کو جب معلوم ہوا تو فوراً اسے لے کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ حور تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اب تمہاری عزت سے میری عزت بھی جڑی ہے، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ ریش ڈرائیونگ میں حور کے گاڑی کو روکنے کی کوشش میں گاڑی درخت سے ٹکرائی۔ علاقہ سنسان تھا اور جب نقاب پوشوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ احان نے حور کی وجہ سے موبائل، والیٹ سب دے دیا، مگر حور کے بارے میں کہے غلط الفاظ کی وجہ سے احان الجھ پڑا اور اسے گولی لگی۔ گولے لگتے وہ غنڈے بھاگ گئے اور احان تکلیف کی شدت برداشت کرتے گاڑی سے ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ احان کے کہنے پر حور روتے ہوئے کسی گاڑی کو تلاش کرنے اور پھر ایک گاڑی کے آنے پر اس سے مدد مانگی۔ اسپتال سے واپسی کے 3 دن بعد ہی احان واپس چلا گیا، حور سے ناراض ہو کر۔ اس کے جانے کے بعد حور کو محبت سمیت سب احساس ہوا اور وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ 4 ماہ گزرنے کے باوجود احان نہ آیا تھا اور اماں اسے اس حال میں دیکھ کر کڑتیں کہ اولاد کا دکھ نہ دیکھا جا رہا تھا۔ مہا کی بارات تھی اور وہ ہر فنکشن کی طرح آج بھی احان کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ واقعی آ گیا۔ حور نے اس کے گال چھو کر اس کے ہونے کا یقین کیا۔ شکوے سب ختم ہوئے کہ اس کا آ جانا ہی حور کے لیے کافی تھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ احان نے اسے وہی پرانی حور بننے کے ساتھ فرمائش کی، ساتھ اقرار کیا کہ وہ حور نہ سمجھ تھی، یہ سمجھتی ہے، لحاظ سے بات کرتی ہے۔ احان حور کے گال چومتا اسے مان بخش رہا تھا۔ حور نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ احان نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ اب نہیں جائیں گے نا؟ حور کے کہنے پر احان نے یقین دلایا۔ پرانی حور بننے کی شرط پر حور نے نہایت لاڈ سے کہا، آپ کے ساتھ وہ شرط اینڈ ہو جائے گی؟ اچھا، اور اگر کسی نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تب؟ احان اسے خود سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ کوئی کون ہوتا ہے کچھ کہنے والا؟ ویسے بھی میرا فوجی، میری مرضی۔ اپنی بات کے آخر میں حور نے آنکھ دبائی اور ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر احان بھی کہکا لگا کر ہنسا۔ گزرے 4 ماہ میں حور نے کوکنگ سیکھ لی تھی اور راہب سے معافی بھی مانگ لی تھی، جسے راہب نے اٹس اوکے گڑیا کہتے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اب ان دونوں کو خوش رہنا تھا۔ حور نے تھوڑی سزا کے بدلے زیادہ اجر پا ہی لیا تھا۔